وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پھر یہاں یہ سوال نہیں ہوگا تمہارا اور ان کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا؟ کیا مقصد تخلیق تمہارا اور ان کا ایک ہی تھا؟ اگر ایک نہیں تھا تو پھر بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ بابا اس لیے کوشش کرو زندگی میں قرآن کا فرمان، معصوم کا فرمان اور حقیقتیں ساری اس چیز کے گرد گھومتی ہیں. تم ابس اور بیکار پیدا نہیں کیے گئے، تمہارا کوئی مقصد ہے، لا حاصل کے پیچھے نہ دوڑو. لا حاصل کیا ہے؟ یہ کنواں کھدا ہے، آپ نے صبح صبح بیل کو یہاں کھڑا کیا، سارا دن اس کے گرد چکر لگا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے پتہ نہیں میں کتنے میل کا سفر کر کے آیا ہوں. جب پٹی کھولی جاتی وہیں کھڑا ہوتے. یہ حاصل ہے اس کے لیے، مگر جس نے اس کو لگایا ہے اس کے لیے حاصل ہے. وہ پانی تو لے رہا ہے اس سے، مگر اس کے لیے حاصل ہے. کیوں؟ وہ اینڈ میں یہی دیکھتے میں تو وہیں کھڑا ہوں. آپ کا بابا کوئی مقصد ہے، اس لیے آپ کے جس شہزادی کی دنیا میں آنے کا دن منا رہے ہو، اس شہزادی سے پوچھا گیا آقا عبادت کیا ہے؟ اگر یہی ہے قرآن کا فیصلہ کہ انسان کو اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے خلق کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق ہے، پھر عبادت کیا ہے؟ اگر اطاعت کے لیے خلق ہے پھر اطاعت کیا ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں، بھائی میں نہیں کہہ رہا، آقا فرما رہے ہیں، حوالہ میرے سے لے لینا. آقا فرماتے ہیں زیادہ روزے رکھنا اور نمازیں پڑھنا عبادت نہیں. بھائی آقا کا فرمان ہے، پھر غور و فکر کرنا تو پھر ہمارا کام ہے نا. زیادہ نمازیں پڑھنا اور زیادہ روزے رکھنا، آقا فرماتے ہیں یہ عبادت نہیں. پھر بندے نے پوچھا آقا اگر یہ عبادت نہیں تو پھر عبادت کیا ہے؟ فرمایا قدرت کے امور میں غور کرنا. تفکر کرنا. محسن شاہ جی میں کیوں آیا؟ مجھے کس نے بھیجا؟ مجھے کیوں بھیجا؟ میرا مقصد کیا ہے؟ کب تک کے لیے بھیجا اور میں نے واپس کہاں جانا ہے؟ 5 سوال ہے. جس کو 5 سوال سمجھ آ گیا اس کو مقصد سمجھ آ گیا. بھیجنے والا کون؟ بھیجا کیوں؟ کب تک کے لیے بھیجا؟ مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ اور میں نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ شادی جی آپ کی توجہ کو میں تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ناصر شاہ بھائی جتنے بیٹھے ہو، شہباز شاہ جی، تنزیل، ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. یہ جو ولی ہے نا جن کی آج مزاروں کو سلام ہو رہا ہے، انہوں نے ان 5 سوالوں کے جواب حاصل کر لیے تھے. 5 سوالوں کے جواب انہوں نے حاصل اپنی زندگی، اپنے خود سے. شاہ جی کہہ رہے ہیں نا خود سے سوال حاصل، جواب حاصل کر مقام کو پہنچ گئے. اس لیے کہا جا رہا ہے لو جی یہ شہزادہ فرما رہے ہیں غور کرنا، فکر کرنا. لو جی میں نے غور کیا، یہ میرے جہاں میں بیٹھا ہوں اپنے مولا کے مہمانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے، یہاں ایک بڑا خوبصورت پودا لگا ہے جو میری آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک دیتا ہے. کیا میری اتنی ڈیوٹی ہے میں اس کی بنیاد پہ غور نہیں کروں گا؟ یہ بیج کہاں سے آیا، کتنا عرصہ زمین میں گیا، اس کو کتنا ٹائم لگا، کب کب پانی پلایا گیا، پھر اس نے اپنی چھاؤں کیسے پھیلائی، پھر یہ خوشبو کیسے دے رہے، یہ پھول کیسے نکال رہے، اس نے اتنا کچھ کیا، یہ کس کے لیے کیا؟ غور و فکر یہی ہے. یہ میں نے جسٹ ایک درخت کی مثال دی ہے غور و فکر کے حوالے سے. شیرا جی ہمیں آل محمد کی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. شاہ جی نے بہت بڑی بات کی، شکر ہے. میں تو کوڈ ورڈنگ میں بات کر جاتا تھا. سید نے کہا جو آج بھی منتیں مانتا ہے نا، شاہ جی نے کہا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور حقیقت سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ سمجھو یہ مقدس گھر، یہ اعلیٰ خاندان اتنا کریم ہے جنہوں نے ہم جیسوں کو اپنے قابل بنا لیا. کہاں ہم کہاں یہ خاندان، وجہ تخلیق کائنات کوئی معمولی نہیں. وجہ تخلیق کائنات جن کی وجہ سے کائنات بنی ہو، وہ معمولی گھر نہیں. پھر اور کمال بقائے کائنات. سبحان اللہ، بقائے کائنات. اسی حوالے سے آپ کے شہزادہ پاک ایک اچھا چلے سرکار کے حوالے سے آج اہل سنت کی باتیں کرنے لگا. ٹوٹلی فاد اہل سنت کے 1-2 واقعے چھوٹے چھوٹے آپ کہو گے تو میں مذہب شیعہ کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ٹوٹلی اہل سنت نے جو
آقا حسن عسکری کی شان لکھی وہ بتاتا. اچھے لوگ ہیں یہ, بہت اچھے لوگ ہیں. شاہ جی ایسی ایسی پیاری باتیں درید لکھ گئے, یقین کیجئے میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا. مثلا محمد بن طلحہ مطالب اصول فی مناقب آل رسول کتاب لکھ گیا ہے. مطالب اصول فی مناقب آل رسول, صفحہ نمبر 475 476. بات بڑی لکھ گیا ہے. کسی نے پوچھا سرکار حسن عسکری کے بارے میں ہمیں بتاؤ, کہتے ان کے فضائل و مناقب ایسے بلند و عالی تھے, ایسے بلند و عالی تھے جو خداوند نے صرف ان کو عطا کی ہے. شاہ جی جو اگلی بات لکھ گیا سمر میں حیران رہ گیا. یاور میں کہتا ہوں شیعہ قلم بھی ابھی تک ابھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ شیعہ قلموں نے بھی لکھا ہو, لیکن یہ جو بات کر گیا بڑی بات. کہتے ہیں اس شہزادے کے فضائل اتنے کمال ہیں جن کو زمانہ پرانا کر ہی نہیں سکتا. شاہ جی آج عرصہ دراز بعد کتنے 100 سال ہو گئے, ہم کتنے 100 سال بعد آج بیٹھے پڑھ رہے ہیں, لیکن فرمان تر و تازہ, جن کو زمانہ پرانا کر ہی نہیں سکا. فریش, ایوری ٹائم فریش. شاہ جی غور کیے کیا خوبصورت جملہ. اگلی بات کہتے اپنے تو فضائل بیان کریں کمال نہیں, غیر جب فضائل بیان کریں. جی سرکار حسن عسکری پاک کے بارے اپنے جو فضائل بیان کریں وہ کمال نہیں, جو غیر فضائل بیان کریں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں غیر بھی وہ بیان کریں جو غیروں سے بھی بھلائے نہ جا سکے, غیروں سے بھی بھلائے نہ جا سکے. وہ فضائل ہیں حسن عسکری بادشاہ کے. وہ کہتے ہیں ان کی سب ان کی سب فضیلتوں میں حسن عسکری کی فضیلت, کل گھر کی کہہ رہے, کل خاندان کی فضیلتوں میں حسن عسکری کی فضیلت زیادہ ہے. یہ کہہ رہے کون؟ محمد بن طلحہ مطالب اصول فی مناقب آل رسول. یار یہ ہو سکے تو اس کو بھی مناقب آل رسول, پوری تھکاوٹ بولا سنگھ گجرات کی ختم. کہتے ہیں اس پورے گھر کی فضیلتوں میں حسن عسکری کی فضیلت زیادہ ہے. کیوں؟ وہ اس لیے وہ مہدی کا بابا ہے. یہ محمد بن طلحہ صاحب, سلام بھائی, ایسی شخصیات لائے کے سلام ہے. کتنی صحیح عمران بھائی شہزاد چھوٹی بات نہیں ہے. کہتے ہیں نہ پرانے ہوئے ان کے فضائل نہ کوئی بھلا سکتا ہے. اب غیر تو غیر, اپنے تو اپنے غیر بھی نہیں بھلا سکتے. سبحان اللہ. طلبگار بنو, کوئی مقصد ہے, یہاں آئے بیٹھے ہو, تھوڑا سے لمحات ہوتے ہیں, مضبوطی سے سنا کرو یار. میں شاعری سرکار کے صدقے جان کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ تھوڑے اور انرجیٹک ہوں, اور جو عرفان کے موتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ گوش و گزار کرتا رہوں, آپ کی سماعتوں میں سما جائیں. مقصد یہی ہوتا ہے. لو جی سرکار سے پوچھا گیا کہ حجت اور مخلوق کا فرق تو بتائیں. سرکار کیا حجت اور مخلوق ایک ہی ہوتی ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا. عسکری پاک فرماتے ہیں اللہ نے اپنی حجت کو اپنی دیگر مخلوقات کے سلسلے میں ہر شے سے آگاہ فرمایا. اللہ نے اپنی حجت کو دیگر مخلوقات کے سلسلے میں ہر شے سے آگاہ فرمایا. فرماتے اس کو ہر زبان, تمام انسانوں کے حسب اور نسب, موت کے اوقات, حادثات, سب چیز سے آگاہ فرمایا. یعنی حجت سب کو جانتی ہے. اگر فرماتے اگر ایسا نہ ہوتا تو حجت اور محجوج میں فرق نہ ہوتا.
اور فرمایا جی. لو جی ایک بڑا پیارا اہل سنت بھائی نے بڑا کمال لکھا ہے. ابن صباغ مالکی، کتاب کا نام ہے الفضول المہمہ فی معرفت الائمہ. یار کہاں کہاں سے میٹر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جمائی تو مجھے لینی چاہیے تھی. لو جی یہ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے امام حسن عسکری اپنے بابا امام ہادی کے بعد امام بنے، ان کے فضائل و مناقب حد سے زیادہ ہیں. فرماتے ہیں منصب امامت اور حکومت کے لیے تمام شرائط ان میں ہے. کیا؟ حلم بھی ہے، علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، زہد بھی ہے، عصمت بھی ہے، عقل بھی ہے، سخاوت بھی ہے. آپ کو پتہ ہے معصوم فرماتے جس نے ہماری مذہب میں ایک جملہ کہا اس کا مقام کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا ان کا مقام کیا ہوگا. اور کہتے ہیں اگر تم انہیں انسانوں میں محسوس کرنا چاہو، ویسے معاملہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، اگر ان کو انسانوں میں محسوس کرنا چاہو یہ کامل انسان ہے. جو جی ایک سرکار کا فرمان چھوٹا سا اور پھر ایک چھوٹا سا واقعہ. سرکار سے پوچھا گیا سرکار یہ ظاہری خوبصورتی اور باطنی خوبصورتی میں کیا فرق ہے؟ ظاہری خوبصورتی، سرکار فرماتے ہیں ظاہری خوبصورتی چہرے میں ہوتی ہے اور باطنی خوبصورتی عقل کا حسن ہے. اور اس عقل پہ میں اب انشاءاللہ گفتگو کروں گا. یاد کرائیے گا عقل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم کھانے میں فرق محسوس کرو، پہننے میں فرق محسوس کرو، رہنے میں فرق محسوس کرو، بلکہ کمال اور کامل عقل یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز میں فرق محسوس کرے جس کام کرنے سے اس کا امام ناراض ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ لو جی یہ ہیں جی فضل اللہ بن روز بہان، یہ ہیں جناب. کتاب کا نام ہے وسیلہ للخادم الی المخدوم در شرح صلوات چہاردہ معصوم. بڑے خوبصورت 265 سے 270 5 صفحے ہیں، پر میں صرف 1.5 منٹ لوں گا ان کی صلوات پر. بیٹا یہ اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ شہزادے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں. بیٹا سمجھنا یہ کہتے ہیں خدایا 11ویں امام پر صلوات اور سلام بھیج. خدایا 11ویں امام پر صلوات اور سلام بھیج. آگے کہتے ہیں جو پیشوا خدا جس سے راضی، خدا کا انتخاب شدہ، اپنے عہد پر وفا کرنے والا، اپنی عبادت میں رسول خدا کی پیروی کرنے والا، اللہ کا جری، پختہ و قوی عزم و ارادے کے ساتھ ملائکہ کے لشکر کو تسخیر کرنے والا، مسخر کرنا، تسخیر کرنے والا، نور واضح خداوند، نور واضح، میں تو بڑا آرام سے پڑھا، نور واضح خداوند نہیں پڑھا، میں نے کہا نور واضح خداوند، یہ اس نے لکھا ہے. یہ بڑا اہم جملہ آپ نے صرف غور فرمانا ہے، میں جلدی جلدی گزر جاؤں گا. کہتے پختہ و قوی عزم و ارادے کے ساتھ ملائکہ کے لشکر کو تسخیر کرنے والا. یہ میں بسم اللہ. آگے کہتے بلند و بالا مقام و مرتبہ رکھنے والا. آگے کہتے عزت و بزرگی انتہائی جلال و کمال والا، امامت کی عہد وراثت والا، برگزیدہ حجت خدا. سبحان اللہ. پاکیزہ رسول کا پاکیزہ فرزند. لے جی بہلول کا واقعہ، بڑی خوبصورت بات آگئی. یہ بہلول دیوانہ تھا ایک، آپ سب جانتے ہو. آپ کو سارے بچے کھلونے سے کھیل رہے ہیں، اس بچے کے پاس کھلونا نہیں ہے. یہ زبردست قسم کا اہل تشیع کا مخالف تھا بندہ، ابن حجر ہیثمی. یہ لکھ گیا، کہتے بہلول گیا اور دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، یہ شہزادہ جو گریا کر رہے، قریب گیا، محسوس کیا کہ شاید اس کے پاس کھلونا نہیں. قریب جا کے کہا بچے آپ کو کھلونا لا دوں؟ شاید آپ کھلونا نہ ہونے کی وجہ سے آپ گریا کر رہے ہیں.
सरकार फरमाते हैं, जवाब नहीं दिया, कुरान की आयत पढ़ी, क्या तुमने गुमान किया कि हमने तुमको बेहुदा खल्क किया? क्या हमने तुमको बेहुदा खल्क किया? अच्छा, फिर वो बहलोल, ये कहते हैं इब्न हजर हैसमी कहते हैं बहलोल की बिदरक कैफियत, बस उन्होंने भी क़यामत के शेर सुनाने शुरू कर दिए, क़यामत में ये होगा, क़यामत में ये होगा। तशरीफ़ फरमा हुए, ज़रा कैफियत और गैर होना शुरू हो गई, यानी गिरिया बढ़ गया सरकार का। तो जल्दी जल्दी बहलोल कहते हैं, ये अहले सुन्नत लिखते हैं, बहलोल कहते हैं आप तो अभी छोटे हैं, आप अभी उस दौर क़यामत के लिए इतनी कैफियत में आ गए कि आप लगते जैसे आप घबरा गए। सरकार फरमाती हैं, बहलोल सुन, मैंने घर में देखा जब घर वाले आग जलाते हैं ना, आग जलाने के लिए सबसे पहले छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। वही छोटी लकड़ियां बड़ी लकड़ियों को जलाती हैं। इतने पहलू हैं इस फरमान में, इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। छोटी लकड़ियां ही बड़ी लकड़ियों को जलाती हैं। ठीक है जी, लो जी, एक छोटा सा फरमान और सुन लो, बड़ा प्यारा फरमान है आका का। बेटा जरा इसको गौर से सुनना। आका फरमाते, अच्छा सरकार का आपको पता है कब थे? 10 रबीउल सानी आका खैर से जब तशरीफ लाए, 231 हिजरी, 14 दिसंबर 845 ईस्वी, जुमे का दिन, मदीना तैयबा आका तशरीफ लाए। हाँ, आका फरमाते हैं तमाम लोगों से हुस्न सलूक से बात करो, तमाम लोगों से हुस्न सलूक से बात करो। सरकार फरमाते हैं सबसे हुस्न सलूक से बात करो। बंदा कहता है सरकार वो मतलब चलो जो आपके चाहने वाले उनसे तो हुस्न सलूक, जो आपके चाहने वाले नहीं, फरमाते उनसे भी करो। सरकार में समझा नहीं, फरमाते जब मोमिन से हुस्न सलूक और खंदा पेशानी से बात करता है तो ये बड़ा कमाल है, और जब मुखालिफिन से रवादारी मोहब्बत और हुस्न सलूक से बात करता है, ये दरअसल बात करना हमारी तरफ से उन्हें ईमान पे लाना होता है। हमारी तरफ लोगों की अक्लों के मुताबिक बात करो ना यार। हमारा दिल है हम उनकी ज़ियारत करें, हमारा दिल है अली का चेहरा अनवर देखें। भाई अली का चेहरा देखना इबादत, भाई उस सदी के लोगों ने इबादत की, हमारे क्या कसूर है? हमें भी तो करनी चाहिए। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि दुआ करे, अल्लाह करे किसी जरिए से अली का चेहरा देखने, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं जब तक कायम ना आए। तो आओ यार दुआ करे, कायम जल्दी आए। और फरमाया जी, लो जी एक छोटा सा वाकया, बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत। मैंने सारे अहले सुन्नत के शाह जी को 12-13 थे, मैंने सारे छोड़ दिए। ये भी चलो छोड़ दिया, मैंने कहा बंदे थक ना गया। एक और था वो भी छोड़ दिया, जो एक ओहदेदार था, उसने भी बड़ा अहले सुन्नत ओहदेदार है और उसने किताब लिखी है, सरकार के हवाले से बड़ी कमाल बात ले गया है। शबलंजी शाफई, शबलंजी शाफई, इसका एक छोटा सा वाक्य सुन लो, एक का जुमला और सुन लेना और छुट्टी। वाक्य बड़ा कमाल है, मैं बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। वो पहले लिखते हैं वाक्य से पहले, वो कहते हैं तुम मुझसे पूछते हो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कौन थे, बस इतना कहूँगा वो करामत नहीं करामात का मजमुआ थे। अच्छा आपको पता है शहजादे का सैन्य अक़दस टोटल ज़ाहिरी कितना था? कितना था? शाबाश, 28। शहजादे का सैन्य अक़दस ज्यादा नहीं है, खैर से। अच्छा कहते वो करामत नहीं करामात का मजमुआ थे। कहते हम किले वाले जिंदान में हैं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और उनका भाई जनाब जाफर तव्वाब अलैहिस्सलाम। पता है ना शहजादा कौन है? शायर ये सारी अहले तशी सरकार जाफर तव्वाब को नौज़बिल्ला गलत कहती है। ये वो शहजादा हैं कि जिन्होंने साहिब ज़मान की भरपूर प्रोटेक्शन की है।
ان کی بڑی قربانی ہے. اور جتنے بھی نقوی البخاری خاندان ہے یہ ان کی اولاد ہے. سرکار جناب جعفر طبع یہ کہتے ہیں ہم قلعے والے زندان میں تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کا بھائی جناب جعفر بن علی نقی علیہ السلام تشریف لائے. نگران جو زندان کا تھا اس کا نام تھا صالح بن یوسف. کہتے صالح بن یوسف ہمارے ساتھ زندان میں ایک غیر عربی بندہ بھی تھا. ہمیں آہستہ سے فرمایا امام حسن عسکری بادشاہ نے آہستہ سے فرمایا اگر یہ بندہ زندان میں نہ ہوتا میں تمہیں بتاتا ہماری رہائی کب ہوگی. میں اور قریب ہو گیا. بھئی امام ہیں بڑے کریم ہیں, میں قریب ہو گیا. سرکار نے ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا. سرکار نے فرمایا یہ جو آیا ہے نا بندہ اس نے خلیفہ کو تمہارے خلاف خط لکھا ہے. اب دیکھو کرم جہاں کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. کرم کرنا ویسے ان کی گھوٹی میں شامل ہے. بڑے کریم ہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. امام قائم بہت کریم ہے, ہماری سوچوں سے زیادہ کریم ہے. جہاں کوئی بھی نہ ہو, کوئی اکیلے ہو تنہا ہو, کوئی بھی نہ, گھبرانا نہ, تمہارا امام تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں یہ خلیفہ کو جو, اور بیٹا میری طرف دیکھنا تو آپ ناطق کہا خلیفہ کو ایک خط لکھا ہے تمہارے خلاف اور خط اس کی آستین میں چھپا ہے, ادھر چھپایا ہوا ہے, اور احتیاط کرنا اسے. کریم تھے, کرم کر گئے. کہتے ہم 4-5 بندے گئے, اس بندے کو پکڑا, دبوچا تو دیکھا خط تھا, خط دیکھا وہی لکھا تھا جو ہمارے خلاف تھا, جو سرکار نے فرمایا تھا ویسے کا ویسے. ہم نے اس کی ذرا پھینٹی کرنے کا ارادہ کیا, پھر چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے. لیکن ہم نے آپس میں ایک فیصلہ کیا ہم احتیاط کریں گے بات کرتے ہوئے تاکہ کہیں لیک ہو کے آگے نہ چلی جائے. اور فرمائیے گا یہ اشارہ تھا آقا کی طرف سے. لو جی اس کے بعد ہم نے کوئی بات نہیں کی. کچھ دن گزرتے گئے. ایک دن ابو محمد, اچھا سرکار کا ایک لقب ہے یاور بڑا خوبصورت, ابو محمد خالص, ابو محمد حسن خالص. یاور تقریباً 300-400 سال سرکار کو اسی لقب سے پکارا جاتا رہا, ابو محمد حسن خالص. عسکری بعد میں ابو محمد حسن خالص, پتہ نہیں کیوں مجھے تو نہیں پتا. ہاں ابو محمد حسن خالص جی. لو جی کہا ایک مرتبہ آقا زندان میں تھے, ابو محمد حسن خالص سامرہ میں قحط پڑ گیا. خلیفہ کے حکم سے لوگ صحرا میں گھور سے جمع ہو گئے. کیا کہا خلیفہ نے کہا اوے نمازاں پڑھو, نماز استسقا, دعاواں مانگو, سارے ہاتھ چوک کے. 1 دن 2 دن 3 دن بھرپور دعائیں مانگی گئی. اہل سنت لکھ رہا ہے شبلنجی شافعی کہتے ہیں سب نے دعائیں مانگی. 3 دن مسلمانوں نے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ دعائیں مانگی, خداوند عالم بارش برسا, مگر قبول نہ. لو جی 3 دن کے بعد جب دیکھا ہو ناکامی ہے, وہاں نمودار ہو گئے راہب نصارہ جتنے بھی تھے ان کے مین. انہوں نے موقع دیکھا, انہوں نے آ کے کہا بادشاہ, یہ جو خود ساختہ تھا, بادشاہ ہم دعا کریں گے اللہ بارش دے دے گا. لو جی یہ باہر آئے, زیر آسمان آئے, انہوں نے ہاتھ بلند کیے. ہاتھ بلند کرنے کی دیر تھی, بادل ہی بادل, بارش ہی بارش. انہوں نے ہاتھ جو ہی نیچے کیے بادل رک گئے. بھائی ادھر ادھر دیکھا بارش, لوگ خوش ہو گئے. انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے, پھر 1 دن 2 دن 3 دن بارش ہی بارش, جل تھل ہو گیا. لوگوں نے کہا یار, مسلمانوں نے کہا ہم تو ایسے ہی پاگل تھے مسلمان بنے رہے. ایمان متزلزل ہو گیا, یقین متزلزل ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو اسلام تو بس ویسے ہی نام کا مذہب ہے, یہ عیسائی زبردست ہیں. انہوں نے ہاتھ ہی اٹھائے, کمال ہو گیا. اب خلیفہ پریشان. انہوں نے کہا یہ جو مسلمانوں کا تو خلیفہ بن کے بیٹھا, انہوں نے کہا جو دائیں بائیں بیٹھا مسلمانوں کا خلیفہ بن کے بیٹھا نا, یہ گئی تیری خلافت ترجیح. انہوں نے کہا کیا ہوا, کل لوگ سارے مسلمان عیسائی بننا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کیا کروں, مشورہ دو بتاؤ کیا کروں. انہوں نے کہا جن کو زندان میں چھپایا ہے محمد کا بیٹا کا بلا لو, جلدی کرو, ابھی بلا لے. وہ میرا سلام فرزند رسول, وہ آپ تشریف لائے نا, وہ میں نے آپ کو زحمت دی تھوڑی سی. اصل میں
آپ کے، یا اور یہ لفظ ہمیشہ نانا کہتے رہے، یہ درائشہ جی ہمیشہ نانا، مگر اس نے جملہ بڑا کہا، یہ اہل سنت کہتا ہے، اس نے کہا معتمد ملعون بے شمار ضرب بے شمار، اس نے کہا کہتے ہیں آپ کے دادا کے دین پر یا کہو کتاب کی غلطی ہے یا پھر دین ابو طالب کا ہے. لفظ دادا کا دین ہے بھائی، میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا. آپ کے دادا کے دین پر حرف آنے لگا ہے، دادا کا دین مٹنے لگا ہے، آپ ہی کچھ کیجئے. سرکار نے فرمایا آج تو ان کو بارش کی ضرورت نہیں، کل منگل ہے، کل دیکھیں گے، کل دیکھیں گے. سرکار نے فرمایا ان کو جاسلیق کو، نصارہ ساروں کو کہہ دو کل آ جائے. لو جی سارے اگلے دن کٹھے ہو گئے. سرکار نے فرمایا جاؤ مانگو دعا. انہوں نے ہاتھ اٹھائے، جو ہی ہاتھ اٹھائے بادل آئے. سرکار نے ایک بندے کو کہا جلدی کر، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھینچ لے، ہاتھ میں جو ہے کھینچ لے. انہوں نے ایک ہڈی تھی کھینچ لی. سرکار نے جلدی جلدی اپنی پاک ابا کے ساتھ ایک کپڑا تھا، کپڑے میں اس کو لپیٹا، لپیٹ کے فرماتے ہیں مانگو دعا. انہوں نے کہا او پروردگارا خدا بندہ، بادل گئے، بارش گئی، سورج آ گیا. سرکار نے فرمایا کو کہو مانگو دعا. اوکے بس کافی ہو گئی ہے نا مدینے میں بارش، اب ضرورت ہی کیا ہے. فرماتے نہیں نہیں، تم اپنے آپ کو سچا کہتی ہو تو مانگو دعا. کہا نہیں اب نہیں. سرکار فرمایا دراصل انہوں نے نبیوں کی قبروں سے کسی نبی کی ہڈی چرائی تھی. جب اللہ کے نبی کی ہڈی کو زیر آسمان لایا جائے تو اللہ فوراً بارش برساتا ہے. اور فرمایا جی فوراً بارش برساتا ہے اللہ. انہوں نے یہ کام کیا، اس وجہ سے یہ بارش آئی. بات تو یہاں تک لکھی ہے، لیکن آئیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے. بات حق ہے، جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. کمال تو وہ ہے جس کا اعتراف غیر بھی کریں، کمال تو وہ ہے نا، غیر نے کیا. لیکن ایک دفعہ میری طرف آئیے. زمین آپ کا اور میرا تعلیمی تجربہ ہے کہ کبھی بھی امانت میں تراب خیانت نہیں کرتے. امانت میں تراب خیانت نہیں کرتے. میرا مسئلہ حل کیجئے، میں بڑے عرصے سے پریشان ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر علی کا نوکر حجر بن ندی ہڈی اور گوشت علیحدہ نہیں ہوا، ویسے کا ویسے تھا، تو یہ نبی کی ہڈی کہاں سے آ گئی؟ میری پریشانی کا کوئی حل نکالیے. اگر ہو سکے تو تھوڑی ذہن کی جمناسٹک کرا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے اس کا حل ضرور بتائیے گا. نہیں تو کسی نشست میں سرکار سے توفیق مانگیں گے اور اس پہ ضرور انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لو جی بہت سارے باتوں میں صرف تیری 11ویں امام کے خط پڑھ کے میں تجھے چھٹی دے رہا ہوں. 1 سے 1.5 منٹ کا خط ہے، پھر چھٹی ہے. خیریت سے جاؤ، انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے، آرام سے بستروں پہ اپنے امام کو یاد کرتے کرتے سو جانا. سرکار نے اہل قم، کافی آقا نے خط لکھے، میں اہل قم کا ایک چھوٹا سا خط اور بڑا مختصر سا 2 منٹ میں، اگر آپ کا دل ہے، نہیں تو چھٹی ہے دل. لو جی میں عرض کرنے لگا ہوں. اہل قم کو آپ کے مولا حسن خالص آقا نے ایک خط تحریر فرمایا. ابو محمد حسن خالص، ابو محمد. سرکار نے خط میں پہلا جملہ لکھا. سرکار فرماتے اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا. اس نے اپنے نبی حضرت محمد کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا. وہی والا شعر جو پڑھتا ہوں، اللہ کی کریمی کے حد تو ذرا دیکھو. ورنہ اللہ نے بندوں پہ بہت بڑا احسان فرمایا. سرکار عسکری پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اس نے اپنے نبی
اپنے نبی، اس لفظ اپنے میں بھی بڑا کچھ چھپا ہے. یوں کہہ دیتے نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر النذیر بنا کر بھیجا، کہ اپنے نبی نہیں. چلے، تم لوگوں کو ان کو قبول کرنے کی توفیق اور ان سے ہدایت کا شرف دیا گیا. سرکار فرماتے، آگے فرماتے، تمہارے گزشتہ اسلاف نے اپنی طویل عمر بسر کی، جو بڑے بڑے گزر گئے، لمبی لمبی عمر بسر کی، ان کے دلوں میں اللہ نے عطرت طاہرہ کی محبت کی شجرکاری کی. شجرکاری تو سمجھتے ہو، فیاشا جی سمجھتے ہو نا شجرکاری؟ بے شابہ، شجرکاری کی. ان میں بہت سارے اس راہ پر چلتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اس مقام پر پہنچے جہاں فائز المرام لوگ پہنچے ہیں، اور یہ ان کے صحیح اعمال کا نتیجہ ہے. آگے فرماتے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو تم لوگوں کے نیک خیالات سے سکون ملتا رہا. لو جی، میں نے یہاں تک پڑھنا تھا، خط اس سے بھی زیادہ ہے. سرکار اہل قوم کو اس وقت کہہ رہے ہیں جب تم لوگ نیک خیالات کرتے ہو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. بس وقاص جی غور فرمائے بھائی، تم لوگوں کے نیک خیالات کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. تم لوگوں کے نیک خیالات کی وجہ سے، اچھے خیالات کی وجہ سے ہمارے دلوں کو، مگر غور فرمایا بھائی، تم لوگوں کے نیک خیالات کی وجہ سے ہمارے دلوں کو، سبحان اللہ. طویل خط ہے، اس کا خط کا آخری جملہ اور آپ کی چھٹی. سرکار اس پورے خط میں آخر میں فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کو ایسے ہی بھائی ہونا چاہیے جیسے ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں. اہل قوم کو فرما رہے، اہل قوم کو خط لکھ، صرف اہل قوم کو نہیں تھا، ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں. سرکار کی یہ کریمی عنایت، شفقت اور عطا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آگے ایک سرکار کا ایک فرمان سن لو. سرکار فرماتے ہیں جب بخار بہت زیادہ ہو، یا نار کونی باردن، یا نار کونی باردن. 11ویں فرماتے ہیں یہ کاغذ پہ لکھ کے بچے کو، بندے کو پہنا دو، ہاتھ پہ پھونکا دوں گا. صاحب و زمان کی امان میں رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مدر اللہ جائب تجد وان اللقاف النوائب کل ہم وغم شیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ توبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. نعوذ علی مدر اللہ جائب تجد ان اللقا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، بتصدق چہارد معصومین، برکت صاحب و زمان علیہ السلام سے ہم سب جو بیٹھے ہیں، ہم سب کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین ہمارے جسموں پر نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما. خالق کونین الہ العالمین ہم سب جو یہاں موجود ہیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بھائی، بزرگ، بچے، سب کے دلوں کو معرفت امام زمان، محبت امام زمان علیہ السلام سے سرشار فرما. خالق کونین الہ العالمین یہ جتنے بھی یہاں موجودگان ہیں ان سب کو اپنے امام کا سچا وفادار بنا. دنیا میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، وہ کام کرنے کی توفیق عطا نہ فرما جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو. مالک الملک، خدا بند عالم، مالک ارض و سما، بڑے کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں. جتنے بھی زندگی میں گناہ کیے ہیں، کبیرہ ہیں یا صغیرہ، برکت صاحب و زمان سے وہ گناہ معاف فرما، اور خصوصاً ایسے گناہ معاف فرما جو معرفت امام یعنی امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے.
खालिक कौनैन मालिक अर्ज़ व समा, जितने आए बैठे इनको वसी लंगर अता फरमा, वसी लंगर अता फरमा, मगर ऐसा जो उनका सदका उनके नाम पे खर्च करे, उनके ज़हूर की राह हमवार करने पे खर्च करे। खुदा बंदे आलम ऐसे जज्बे भी अता फरमा। इन छोड़ जाना है, नस्लों को दे जाना है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपनों को दे जाना है, अपनों ने अगलों को दे जाना है। एहसान फरमा हमें जो अता करते हैं, हमें अपने लिए अपने कायम की ज़ात तक उनके पाक ज़हूर की राह हमवार करने के हवाले से खर्च करने की तौफीक अता फरमा। खालिक कौनैन इलाहुल आलमीन, हमारा अपना कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा अपना वही है जो तूने अता किया है। एहसान फरमा हमारा अपना हमसे कभी नाराज ना हो, हमारा अपना हमसे हमेशा राजी रख। खुदा बंदे आलम हमें ऐसी इबादत से बचा जिन इबादत में लालच हो, जिन इबादत में खौफ हो, ऐसी इबादत से बचा। ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमा जो इबादत लायक इबादत समझ के की जाए। खालिक कौनैन इलाहुल आलमीन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा चलना, हमारा जागना, सब कुछ हुज्जत खुदा के लिए करार फरमा। खालिक कौनैन इलाहुल आलमीन, सादातुल मोमिनीन जो वरसा दुनिया से जा चुके हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए लश्कर इमाम में लब्बैक कहते हुए शामिल हो। खालिक कौनैन हमारी बच्चियों के पर्दों को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पाक कनीज़ी में शामिल होने के लिए महफूज फरमा। हमारी बेटियों को खसूसन कनीज़ान इमाम में शुमार फरमा। ये भी लब्बैक कहती हुई जिस तरह हमें हिम्मत दिला रही हैं, इसी तरह हमें हिम्मत दिलाती रहें, हमारा जज्बे बढ़ाती रहें। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इन 11 की दस्तार का अकलौता वारिस अपने चेहरे अनवर का दीदार करा कर दीद के प्यासों को दीदार करा दे। खालिक कौनैन इलाहुल आलमीन, इनमें से कोई रह न जाए, सबको इमाम की ज़ियारत के काबिल बना, कोई रह न जाए। जैसी खताएं हैं, जैसे गुनाह माफ़ फरमा। रहम की अपील है तेरी बारगाह में अर्रहमर राहिमीन, या गयासल मुस्तगीसीन आगिसनी अदरिकनी, या साहिबल अस्रे वज़्ज़मान, या बक़ियतुल्लाहिल आज़म, या मालिकल मुल्क, या करीम अज़ल, या मनम अज़ल, या रहीम कायनात, या शफीक कायनात, या सुल्तान कायनात, रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। हमारे दिलों में, हमारे जहनों में सिवाय इस ज़ात के कोई और ना हो, हमारा हर सांस सिर्फ इस ज़ात के लिए हो। एहसान फरमा, रहम के हकदार हैं, सबसे ज़्यादा रहम के हकदार हम हैं, हम पे रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिक़ाइमिहिम अज्जलल्लाहु तआला फरजहुम।